नावल का नाम नौलखी कोठी मुसन्नफ अली अकबर नातिक किस्त नंबर 21 जुज नंबर 38। झंडूवाला में सरदार सौदा सिंह समेत एकदम 10 लाशें पहुंची तो अंधा कर देने वाला हबस छा गया। लाशें 2 गड्ढों पर लादी हुई थी, गोलियों से छलनी और खून से लथपथ गोया मसल्ली जा चुकी थी। लाशों से मुसलसल रिसते हुए खून की वजह से गड्ढों की हालत भी लाशों से बदतर थी और गड्ढों के ऊपर जुड़े हुए तख्तों के फर्श से लेकर लकड़ी के पहियों तक खून में नहा चुके थे। बहुत सा खून तख्तों पर जमकर स्याह हो चुका था। लाशें अगरचा ताज़ा थीं और कत्ल हुए मुश्किल से ही 5 या 6 घंटे हुए थे, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से उनकी हालत बहुत ही खौफनाक और बदबू पैदा कर देने वाली थी। उनको देखना तो अलग बात, करीब जाना भी अजियतनाक था। लाशें पुलिस की निगरानी में झंडूवाला पहुंची थी, इसलिए पुलिस की भी काफ़ी नफरी वहां मौजूद थी, लेकिन वो अब लातल्लक सी एक तरफ खड़ी थी, जैसे उन्हें इस बात से सिर्फ इतनी गर्ज हो कि जितनी जल्दी हो सके इनका क्रियाक्रम हो जाए और इस बदबू, पसीने और शोर शराबे से जान छूटे। झंडूवाला के मर्द तो एक तरफ, बिनत कौर समेत वहां की तमाम औरतें लाशों के ऊपर गिरी पड़ी थी और ऐसे ऐसे बैन उठा रही थी कि खुदा की पनाह। सर के बाल बखेर कर और उनमें राख डालकर अपने आप को दोहत्तड़ पीट रही थी, जैसे चिड़िले बन गई हो। बेहोश होकर कभी नीचे गिरती, कभी ऊपर उठकर गड्ढे पर चढ़ने की कोशिश करती। किसी को जरूरत ना थी कि उनके करीब जाकर दिलासा ही दे। सबसे बुरी हालत बिनत कौर की थी। लोगों की भी ज़्यादातर हमदर्दियां सरदार सौदा सिंह और बिनत कौर ही के साथ थी। लाशें काफ़ी देर उसी तरह गड्ढों पर पड़ी रही। मर्दों और औरतों ने जी भर कर मातम और रोना पिटना मचाया। मरने वालों के अकरबा गश खा खा कर गिरते, जबकि लोग भाग भाग कर उनके मुंह में पानी डालते थे। पानी पिलाने वाले कम थे और रोने पीटने वाले ज़्यादा, क्योंकि पूरी 10 लाशें थीं, वो भी सारी की सारी झंडूवाला की। ये सब कत्ल होने वाले पूरे गांव के किसी न किसी तरह करीबी रिश्तेदार थे। जो आदमी भी लाशों को देखता और उनकी बुरी हालत पर नज़र करता तो कलेजा फट के रह जाता। मैं ही लाशों से लिपटने की कोशिश करता। थोड़ी देर पहले सुबह के वक्त अच्छे भले शी जवान और सोने सुनखे थे और अब गड्ढों पर इस तरह लेटे थे जैसे कभी धरती पर चले फिरे ही ना हो। पुलिस ने देर तक उन्हें यूं ही उनके हाल पर छोड़े रखा और अलग बैठी रही, लेकिन जब रोने धोने और पिट पिटैये के अजाब को 2 घंटे गुजर गए तो उन्होंने मुदाखलत करके लाशें गड्ढों से उतारना शुरू कर दी। बिनत कौर और 2-3 खवातीन वैसे भी रोते पीटते गश खाकर अपने हवास से बेगाना हो चुकी थी। मर्दों को पीछे करना कोई मुश्किल नहीं था। एक एक करके तमाम लाशें गड्ढों से उतार कर सौदा सिंह की हवेली में लाई गईं और उन्हें चारपाइयों पर लटा दिया गया। सौदा सिंह को उसी चारपाई पर लटाया गया जो उसने खास अपने लिए बनवाई थी और उस पर किसी दूसरे को बैठने की इजाज़त न थी। जब तक लाशें उतारी गई, बिनत कौर को दोबारा होश आ चुका था। वो भाग कर फिर लाश से लिपट गई। सौदा सिंह की शक्ल खौफनाक हद तक मसख हो चुकी थी और देखने से कराहत महसूस होती, लेकिन बिनत कौर उसे इसी तरह चूम रही थी जैसे उसमें खूबसूरती के शोले दहक रहे हों। पूरा 200-300 बंदा हवेली में जमा हो चुका था। उनके अलावा इर्द गिर्द गांव के लोग भी इस हैबतनाक खबर को सुनकर वहां आ गए। इस तरह झंडूवाला में लोगों की तादाद 1000 के लगभग पहुंच गई। ज़्यादातर लोग लाशों से दूर हवेली के बाहर ही मुख्तलिफ टोलियों में इधर उधर बैठे और खड़े इस वाक़े पर तरह तरह के तबसरे बिखेर रहे थे। उन्हें इस सानहे पर दुख से ज़्यादा ताज्जुब और गुलाम हैदर की जुर्रत पर हैरानी थी। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको लाशें देखने से दिलचस्पी नहीं थी, ना ही वो चाहते थे उनका नाम गवाही के तौर पर इस्तेमाल हो। फ़कत तमाशा देखने में उनकी तबीयत को एक किस्म का सुकून मिलता था। झंडूवाला में अब सिख मुसलमान सब ही जमा हो चुके थे। मुसलमान बज़ाहिर मरने वालों के लिए चेहरों को संजीदा बनाकर फिर रहे थे, लेकिन दिल ही दिल में उनका ईमान उन्हें गुलाम हैदर को दाद देने पर उकसा रहा था। वो जी में बगले बजा रहे थे और गुलाम हैदर की बहादुरी पर उनके सीने फ़ख्र से फूले हुए थे। बाद चुपके चुपके आपस में इस बात का इजहार भी कर रहे थे कि भाई मुंडे ने अपने ऊपर न्यूंदरा नहीं रखा, बदले का हिसाब पूरा पूरा खोल के चुकाया है। गुलाम हैदर आखिर शेर हैदर का बेटा था, यही कुछ होना था। लोहे की गोलियां मार मार के बेचारों के हुलिये ही बिगाड़ दिए हैं। किसी ने सच कहा है, जुल्म की इंतहा बुरी होती है। फिर भी जैसा भी था, मियाँ सौदा सिंह था अच्छा आदमी। अपनी राय पर बेचारा बड़ा मेहरबान था। गुलाम हैदर को हौसले से काम लेना चाहिए था। माफ़ कर देता तो ज़्यादा अच्छा था, पर गुस्सा बुरी चीज़ है भाई। हुआ बुरा, बेचारे सौदा सिंह को क्या पता था उसके दिन गिने जा चुके हैं। चलो मौला भली करे, अब बेचारों की लाशें ख़राब हो रही हैं, जितनी जल्दी हो सके इनकी हवा को आग दे देनी चाहिए। गर्ज ये कि मुसलमान जो इस वक्त झंडूवाला में खड़े थे
وہ بظاہر تو ہمارے دردی کے کلمات کہہ رہے تھے، لیکن دل میں ایک مسلمان کی بہادری پر خوش ہو رہے تھے۔ ادھر سکھوں کی حالت واقعہ قابل رحم تھی۔ وہ یہاں تو کچھ بول نہیں رہے تھے اور زبانوں پر مہریں لگی ہوئی تھی، یہاں وہ رو رہے تھے، بولیں تو کیا۔ ایک مسلح نے 10 سرداروں کی ایک وقت میں چتا کی راکھ اڑا دی۔ تھانہ گرو ہرسا کی پولیس حادثے کے فوراً بعد ہی وہاں پہنچ گئی، حتیٰ کہ جنڈو والا کے لوگوں سے بھی پہلے۔ تھانے دار ضمیر شاہ نے وقوعے کی تمام رپورٹ درج کر کے گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے، جس کے مطابق سودا سنگھ اور اس کے بندوں پر حملہ کرنے والے صرف 2 ہی آدمی تھے جن کے پاس پکی ریفلیں تھیں اور وہ گھوڑوں پر سوار تھے، مگر ان کے چہروں پر منڈاسا ہونے کی وجہ سے وہ پہچانے نہیں جا سکے۔ البتہ سودا سنگھ کے بھاگے ہوئے بندوں کے مطابق ان 2 کے علاوہ اور بھی کافی سارے آدمی تھے جن کے پاس ڈانگیں اور برچھیاں تھیں اور وہ بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہیں یہ بھی شبہ تھا کہ ریفلوں والے جو 2 آدمی تھے ان میں سے ایک غلام حیدر تھا، مگر ان کی یہ بات پولیس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اگر سودا سنگھ کے ان گواہوں کے بیانات کو مان لیا جائے تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی مرنے والے اور زخمی ہونے والے یا بھاگنے والے پر تیز دار لوہے کا ایک بھی زخم موجود نہیں تھا، نہ ہی ان لوگوں کا نام و نشان وہاں موجود تھا جن کے پاس ڈانگیں یا برچیاں تھیں، یا ان میں سے کوئی بھی آدمی سودا سنگھ کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوا۔ یہ تمام باتیں جزیات کے ساتھ تھانے دار ضمیر شاہ نے اپنے نقشے اور پہلی انکوائری میں درج کر لی۔ باقی پورے کیس کی بنیاد اسی پہلی انکوائری پر تھی۔ عصر تک تھانے دار نے واقعے کے شاہدین، جگہ کا نقشہ اور وقوعے کی رپورٹ تیار کر کے لاشیں چھوٹے تھانے دار دیوان سنگھ اور حوالدار چندن لال سمیت 6 سپاہیوں کی نگرانی میں جنڈو والا کی طرف روانہ کر دی اور خود ڈی ایس پی لوئس صاحب کو رپورٹ کرنے کے لیے جلال آباد روانہ ہو گیا۔ گھوڑے دل کی چال چل رہے تھے۔ غلام حیدر براستہ سلیمان کی حویلی لکھا پہنچا تو رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ گرمیوں کی راتیں مختصر اور نہایت گرم ہونے کی وجہ سے لوگ اتنی جلدی چارپائیوں پر کم ہی جاتے ہیں۔ غلام حیدر کے اس پورے علاقے میں کئی رشتہ دار اور دوست پھیلے ہوئے تھے، لیکن وہ کہیں بھی قیام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا واقعے کے فوری بعد مشرقی اور وسطی پنجاب کے تمام تھانوں میں اس کے متعلق اطلاع کر دی گئی ہوگی، اس لیے وہ کوئی بھی خطرہ فی الحال مول نہیں لینا چاہتا تھا اور کسی بھی ایسی جگہ نہیں رکنا چاہتا تھا جہاں اس کی رشتہ داری یا دوستی کا لوگوں کو کچھ پتہ تھا۔ غلام حیدر نے چلتے چلتے امانت خان سے کہا، میاں امانت، تم نے جو آج میرے لیے کیا ہے اس کی قیمت تو میں کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں اس دوستی کے عوض تم سے کچھ نہ کچھ ضرور سلوک کروں۔ مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ اب مسافرت میں گزارنا پڑے، لیکن میرا وعدہ ہے اس غربت کے بعد میں تمہیں اپنا سگا بھائی بنا کر رکھوں گا، مگر اس وقت میرا خیال ہے ہمیں اکٹھے نہیں رہنا چاہیے اور الگ الگ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر غلام حیدر نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی ایک بھاری تھیلی کھولی اور چلتے چلتے ہی اسے امانت خان کی طرف بڑھا دیا اور کہا، اس میں 1 پاؤ سونا ہے، یہ میری طرف سے تحفہ سمجھو اور اسی وقت سیدھے اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ امانت خان نے تھیلی غلام حیدر سے پکڑ لی اور کہا، چودھری غلام حیدر، میں تیرے ساتھ ان پیسوں کے لالچ میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ سونا میں ضرور اپنے پاس رکھوں گا اس وقت تک جب تم دوبارہ نہیں ملتے۔ یہ سونا میرے پاس تمہاری امانت ہے، اگر مشکل پڑی اور ان کی ضرورت ہوئی تو اپنی امانت مجھ سے آ کر لے لینا۔ ملک بہزاد میرا ماما ہے اور اس کے مجھ پر ہزاروں احسان ہیں، میں یہ کام پیسوں کے لیے نہیں کرتا۔ اس کے بعد دونوں گلے ملے اور دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں مخالف سمت میں موڑ دی۔ غلام حیدر نے اپنا گھوڑا نواب سرفراز کی حویلی کی طرف دوڑا دیا، جہاں کچھ دن آرام کرنے کے بعد منصوبے کے مطابق اسے نواب افتخار کے ماموں کے پاس کشمیر جا کر پتہ نہیں کتنے برس تک روپوش ہونا تھا تاکہ وقت کا انتظار کیا جا سکے۔ گرمی کی وجہ سے لاشوں کو زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا تھا، ویسے بھی تمام قانونی کارروائی مکمل کی جا چکی تھی، اس لیے پولیس چاہتی تھی کہ لاشوں کو اپنی نگرانی میں ٹھکانے لگا دے تاکہ لاشیں خراب ہو کر بدبو نہ مارنے لگ جائیں۔ اب رات کے 8 بج چکے تھے، اس سخت گرمی میں اتنا وقت بہت زیادہ تھا، ورنہ مزید کوفت پھیل جاتی۔ خون، بدبو اور لوگوں کا ہجوم اس میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ لوگوں نے ایک ہی وقت میں اتنی لاشیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں، نہ اس طرح کا قہر پہلے نازل ہوا تھا، اس لیے ہر کوئی دور دور سے بھاگا ہوا آیا اور یہاں جمع ہو گیا تھا۔ سردار سودا سنگھ کے رشتہ داروں کے بھی سینکڑوں لوگ تھے جو لاشوں کو دیکھ کر جذباتی ہو رہے تھے۔ اس ساری آنے والی خرابی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے اپنا کردار شروع کر دیا اور فیصلہ کیا کہ اب چتاؤں کو آگ دینے اور راکھ بنانے میں دیر نہ کی جائے۔ چنانچہ رات 8 بجے کے قریب سردار سودا سنگھ، دما سنگھ، جگبیر، پیر سنگھ، بیدا سنگھ، ہرے سنگھ، کڑے مان، لہنگا سیو اور دوسرے متروں کی لاشوں کو شمشان گھاٹ میں لے جا کے آگ اور لکڑیوں کے حوالے کر دیا گیا۔
سردار سودا سنگھ کا 3 سالہ بیٹا سردار اوجیوا سنگھ، جسے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سی قیامت اس کے سر سے گزر چکی ہے، کہ ہاتھ میں جلتی ہوئی لام دے دی گئی تاکہ وہ سردار سودا سنگھ کے گولیوں سے چھلنی بدن کو دکھا دے جو سوکھی لکڑیوں کے درمیان بے خبر پڑا تھا۔ ادھر سردار سودا سنگھ کی لاش کا کریا کرم ہونے لگا، ادھر لوئس صاحب پولیس کو لے کر اپنی کارروائی کرنے کے لیے جلال آباد میں چودھری غلام حیدر کی حویلی پر چڑھ دوڑا۔ 40 سنتریوں اور تھانے دار سمیت گھوڑوں نے پوری حویلی کو گھیرے میں لے کر اس کا آپریشن شروع کر دیا، مگر وہاں 2 ملازموں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا جو حویلی کا دروازہ بند کرنے اور کھولنے کے لیے موجود ہوتا۔ لوئس نے دونوں ملازموں حراست میں لے کر کونے کونے کی تلاشی شروع کر دی، لیکن وہاں کچھ ہوتا تو ملتا۔ رات 12 بجے تک لالٹینوں کی روشنی میں تلاشی جاری رہی، مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر لوئس صاحب نے وہاں 2 سنتری متعین کر کے اور دونوں ملازموں کو، جنہیں خود بھی کسی بات کا پتہ نہیں تھا، انہیں اٹھا کر اپنے دفتر لے آیا اور باقی کارروائی اگلے دن پر ڈال دی۔ لوئس صاحب کے لیے معاملہ بہت گمبھیر ہو چکا تھا۔ اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ غلام حیدر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا اور اس میں اپنا نفع نقصان کو بالائے طاق رکھ دے گا۔ ادھر اسے ولیم صاحب سے انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جسے اس نے مطمئن رکھنے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا تھا۔ اب مجرم موجود نہیں تھا جسے گرفتار کر لیا جاتا، جبکہ اس کے تمام آدمی تھانہ گرو ہرسا کے حوالات میں ناجائز اسلحے کے جرم میں بند پڑے تھے۔ ان کا موقع واردات پر موجود ہونا ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ پورا تھانہ گواہی دے رہا تھا کہ انہیں 2 دن پہلے ناجائز اسلحے اور ایک دوسرے گروہ کے ساتھ دنگا کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے فیروز پور عدالت میں پیش کرنے کے لیے چلان تیار کیا جا چکا ہے، اور واقعے کے عین روز انہیں پولیس کی حراست میں عدالت لے جایا جا رہا تھا کہ سردار سودا سنگھ، شریف بودلہ، عبدل گجر اور دوسرے کئی آدمیوں کا قتل ہو گیا۔ لوئس صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ضمیر شاہ کی انکوائری رپورٹ کے مطابق 1 یا 2 بندے کس طرح اتنے قتل اس قدر قلیل وقت میں کر سکتے ہیں، مگر وہ ان بندوں کو وہاں کیسے ثابت کرے جن کی خبر سردار سودا سنگھ کے بھاگنے والے بندے دے چکے تھے۔ دوسری طرف سردار دیوے کھو کے مالک کے بیان کے مطابق بھی 2 بندے تھے جن کو وہ نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے بس اتنا دیکھا تھا کہ انہی دونوں نے ریفلوں سے فائرنگ کر کے ان سب کو قتل کیا تھا، اور ان کے چہرے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے، اس لیے پہچانے نہیں گئے۔ اس بات کی تصدیق اس سے بھی ہوتی تھی کہ عبدل گجر اور شریف بودلے کے قتل کے گواہوں نے بھی 2 بندوں ہی کی تصدیق کی تھی۔ لوئس صاحب جانتا تھا کہیں دال میں کالا ضرور ہے، لیکن اتنی جلدی پتہ لگانا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا، مگر اسے پوری تحقیق کرنے کے لیے وقت بھی ملتا ہے کہ نہیں۔ اب اس کا خطرہ موجود تھا، کیونکہ ولیم اب کسی بھی طرح کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی کر دے گا۔ تفتیش کو 3را دن تھا، کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ ادھر ولیم شادی میں مصروف تھا اور اس وقت اسے ان کاموں میں الجھانا نامناسب ہی نہیں، اصولوں کے بھی خلاف تھا۔ اگرچہ لوئس صاحب نے فیروز پور جا کر ساری بات ضلع پولیس افسر کے سامنے رکھ دی تھی اور اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی، لیکن معاملہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ البتہ غلام حیدر کی پوری زمین اور جائیداد قبضہ میں لے لی گئی اور تمام لوگوں کو خبردار کر دیا کہ جو اس معاملے میں ملوث ہے وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے، ورنہ گورنمنٹ انتہائی سخت ایکشن لے گی۔ لیکن اس کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ اس ہولناک واقعے کی اطلاع جب ولیم صاحب کو پہنچی تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو صاف لکھ دیا کہ یہ پولیس افسر اسے نہیں چاہیے۔ یوں ولیم کے تقاضے پر ڈی ایس پی جلال آباد مسٹر لوئس صاحب کو 10 دن کے اندر ہی تبدیل کر کے لدھیانے بھیج دیا گیا، اور ان کی جگہ لاہور سے تحصیل پولیس افیسر مسٹر جان میلکم کو جلال آباد تعینات کر دیا گیا، جس کی سفارش کچھ دن پہلے ہی سر شاہ نواز نواب ممدوٹ نے بھی کی تھی۔ جان میلکم کے آنے کے بعد کیس کی تحقیق نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ انہوں نے چند دنوں میں سودا سنگھ کے قتل کے متعلق اپنی 50 صفحات کی رپورٹ تیار کر لی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا: سودا سنگھ اور شیر حیدر کے درمیان دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی، جو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے معمولی نقصان کرنے پر منحصر تھی، یہاں تک کہ شیر حیدر فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا غلام حیدر تعلیم کے سلسلے میں اکثر لاہور میں رہتا تھا، اور اس کے وہاں کافی بااثر دوست تھے، جن میں کچھ انگریز بھی تھے اور کچھ نواب حضرات۔ ان لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک قسم کی خود سری پیدا ہو گئی، جس کو ہوا اس وقت ملی جب سودا سنگھ نے شیر حیدر کے مرنے کے بعد فوراً اس کی زمینوں پر حملہ کر کے ایک بندہ قتل کر دیا اور 20 ایکڑ مونگی کی فصل تباہ کر دی۔ اس حملے کے بعد پولیس کی سستی نے سودا سنگھ کی مزید ہمت بندھائی۔ اس نے شیر حیدر کے مزید 2 دشمنوں عبدل گجر اور شریف بودلہ کے ساتھ مل کر ایک اور حملہ شاہ پور پر کر دیا، جو غلام حیدر کا آبائی گاؤں تھا۔
اس میں غلام حیدر کے مزید 3 بندے مارے گئے اور بہت سی بھینسیں لوٹ کر لے گئے۔ اسی بنا پر غلام حیدر نے جوابی حملے کا منصوبہ تیار کیا جو انتہائی کامیاب رہا، لیکن اس میں غلام حیدر نے اپنے بندوں کو استعمال نہیں کیا بلکہ ایک اور آدمی کا سہارا لیا جس کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اس کا پتہ صرف غلام حیدر سے چل سکتا ہے لیکن وہ تاحال فرار ہے۔ پولیس اسے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، امید کی جاتی ہے جلد گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن بعض اطلاعات کے مطابق وہ ایران نکل گیا ہے۔ جز نمبر 39۔ مولوی کرامت پچھلے 2-2.5 مہینوں سے اپنی گدی پر گاؤں گاؤں اور بستی بستی پھرتا رہا۔ اس سفر میں مختلف لوگوں سے ملاقات میں مولوی کرامت کو بات چیت کرنے اور کام کرنے میں بہت تجربہ حاصل ہو گیا۔ اس کی گدی ایسی سواری تھی جسے بغیر کسی خرچے کے جہاں چاہتا لے کر نکل جاتا، راستے میں کسی نہ کسی کھیت سے اس کے لیے مفت چارہ بھی حاصل کر لیتا، کبھی 3 دن واپس نہ پلٹتا، جہاں رات پڑتی سو جاتا اور لوگوں کو تعلیم کے فوائد سمجھانے اور اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرنے کے متعلق ایسی دلیلیں پیش کرتا کہ وہ فوراً تیار ہو جاتے، حتیٰ کہ اب ان بچوں کی تعداد ہندو اور سکھوں کے بچوں کے نزدیک پہنچنے لگی تھی۔ مولوی کرامت نے سوچ لیا تھا اگر اسے کچھ عرصہ اسی طرح کام کرنے دیا جائے تو وہ یہ تعداد آئندہ سال تک ان سب سے زیادہ کر دے گا۔ اس کام میں مولوی کرامت کو سہولت بھی بہت تھی، نہ کوئی ڈیوٹی کا مقررہ وقت تھا اور نہ کسی کی پابندی تھی۔ کام کے سلسلے میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جلال آباد سے 10-10 میل دور سے بھی لڑکے اسکول آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج مولوی کرامت نے اسکول میں حاضری دینا تھی۔ ایک ہفتے میں مولوی کرامت جتنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتا تھا، ہفتے کے آخری دن انہیں اسکول میں لا کر پکا اندراج کروا دیتا، اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ آج مولوی کرامت کے بستی جنڈو کا کے 16 بچے ساتھ لے کر آیا تھا، جن کی عمر 8 سال سے لے کر 12 سال کی تھی۔ مولوی کرامت انہیں نائب ہیڈ منشی کے حوالے کر کے جب ہیڈ منشی کو سلام کرنے ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ البتہ اس نے بابو نے مولوی کرامت کو اطلاع دی کہ اسے تعلیم افسر تلسی داس اپنے دفتر میں یاد فرماتے ہیں۔ مولوی کرامت اسی گدی پر سوار ہو کر ڈرتے ڈرتے تحصیل ایجوکیشن افسر کے دفتر پہنچا کہ نہ جانے حاکموں نے اسے کیوں بلایا ہے، اللہ جانے وہ اس کی خدمت سے خوش ہوئے ہیں کہ ناراض، اور اب نوکری برقرار رہ سکے گی کہ نہیں۔ پچھلے 3 مہینوں کی تنخواہ مولوی صاحب کو مل چکی تھی جسے وہ جودھا پور میں اپنی بیوی شریفہ کے حوالے کر آیا تھا۔ اب جلال آباد میں گھر کے لیے اپنی جگہ بھی مول لینے کی سوچ رہا تھا۔ پہلا مہینہ غلام حیدر کی حویلی میں عزت سے رہا تھا، لیکن وہاں انتہائی خوف میں مبتلا تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں اور سرخ انگارہ آنکھوں والے گبرو جوانوں سے حویلی بری رہتی تھی جن کو دیکھنے ہی سے اوسان خطا ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ہر طرف ڈانگوں، برچھیوں، تلواروں کا معاملہ تھا اور لڑائی بڑائی کی باتیں، جن سے مولوی کرامت کوسوں دور بھاگتا۔ وہ سوچتا تھا جانے کس وقت حملہ ہو جائے اور وہ اپنے سالے کی طرح مفت میں مارا جائے۔ اس کے علاوہ نہ کسی کو نماز روزے سے غرض تھی اور نہ ہی اس بات سے کہ ان کے درمیان ایک مولوی رہ رہا ہے۔ چنانچہ وہ پہلی تنخواہ ملنے کے فوراً بعد وہاں سے اٹھ کر 4 روحے کرایہ کے ایک کمرے میں اٹھایا تھا، اور شکر خدا کا یہ جگہ اس نے سودا سنگھ کے قتل سے پہلے ہی تبدیل کر لی تھی، ورنہ مفت میں مارا جاتا۔ اب ایک مصیبت جو سب سے اہم تھی، مولوی کرامت اپنی بیوی شریفہ کے بغیر آج تک کہیں ایک رات بھی نہیں رہا تھا، اور اب اسے پورے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ مولوی نے سوچا تھا اس کی 3 مہینوں کی تنخواہ اور جو قصور سے آتے ہوئے کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے، ان سب کو ملا کر جلال آباد کے اندر نہ صحیح شہر کے مضافات میں تو 5-6 مرلے کی جگہ مل ہی سکتی ہے، جہاں باقی روپوں کا 1-2 کمرے کا مکان بن جاتا۔ اس کے لیے مولوی کرامت نے سوچ رکھا تھا کچھ پیسے وہ رحمت بی بی سے لے گا، لیکن اب اس کھتری افسر نے اسے کیوں بلایا تھا؟ اگر اس نے نوکری ختم کر دی تو سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو جائے گا۔ ادھر رڑے والوں نے بھی کوئی نہ کوئی مولوی رکھ لیا ہوگا، ہاتھ سے مسجد بھی جائے گی، حالانکہ وہ کام تو اپنی بساط سے زیادہ ہی کر رہا تھا۔ اس کے لیے اسے دوسرے ملاؤں اور مسلمانوں سے غدار، کرسٹان اور کس قسم کے تانے سننے پڑتے تھے۔ مولوی کرامت نے سوچا کیا ہی اچھا ہو اگر گورنمنٹ اسے آرام سے تنخواہ دیے جائے اور وہ کام کیے جائے، لیکن یہ جو بیچ میں بابو لوگ ہیں یہ بہت چلاک ہوتے ہیں، بری بری باتیں کر کے افسروں کا دماغ خراب ہی کر دیتے ہیں، اور یہ افسر بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں جو بابوؤں کی ایسی ویسی باتوں میں آ کر غریبوں کی نوکری چھین لیتے ہیں۔ اس سے تو اچھا ہے پہلے نوکری ہی نہ دیں۔ مولوی کرامت کسی انجانے خوف میں یہ سوچتا جا رہا تھا اور چلا جا رہا تھا۔ سچ بات تو یہ تھی مولوی کرامت کو صرف اب تحصیل کے سب سے بڑے فرنگی افسر ولیم صاحب سے ہی ملنا اچھا لگتا تھا۔ اتنا نیک دل افسر ہے جس نے بغیر سفارش کے اسے اتنی بڑی نوکری دے دی، لیکن نہ جانے وہ ایک دفعہ اسے نوکری دے کر بھول کیوں گیا تھا، دوبارہ کبھی بلایا ہی نہیں اور نہ کوئی حساب کتاب لیا۔
मौलवी करामत जानता था दूसरे मुंशी और तलीम का तहसील अफसर उसके काम से जलते थे और किसी भी वक्त उसे नौकरी से निकलवा सकते थे। इसी अंदेशे के तहत उसने पहले भी एक दो दफ़ा बड़े साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उसे साहब के कमरे में दाखिल ही नहीं होने दिया गया था। बल्कि एक मरतबा जब साहब अपने दफ्तर से निकलकर बंगले की तरफ जा रहा था और वो साहब को अपना चेहरा दिखाने के लिए दोपहर से दफ्तर की राहदारी के बाहर खड़ा था, उस वक्त भी ना साहब ने उस पर तवज्जो दी थी और ना ही किसी ने उसे आगे होने के लिए रास्ता दिया था। सारे बाबुओं और पुलिस वालों ने रास्ता ही रोक लिया। फिर भी उसे साहब की नेक दिली पर पूरा यकीन था, लेकिन तलीम अफसर तो एक खतरी ही था जो शक्ल ही से मुसलमानों का दुश्मन नज़र आता था। ये सब सोचता हुआ मौलवी करामत तुलसीदास के कमरे में बाहर पहुंचा तो थर थर कांप रहा था। वो बाहर एक बेंच पर ही बैठ गया, जहां तक कि अपना आने का अंदर पैगाम भी ना भेजा। ना ही किसी ने मौलवी करामत से पूछा वो किस लिए आया है। मौलवी करामत को बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। दोपहर के खाने का वक्त हो गया तो एक बाबू ने बल आखिर मौलवी से पूछ ही लिया कि वो कौन है और किस लिए आया है। उसके जवाब ने मौलवी करामत ने वो रुक्का नाल काल कर बाबू को थमा दिया जो उसे सुबह स्कूल में हाजिरी के वक्त नायब हेड मुंशी हरिचंद ने दिया था और कहा था ये ख़त तलीम अफसर के दफ्तर से आया है और आपको हाजिर होने को कहा है। बाबू ने रुक्का देखकर अपनी ऐनक जो एक मैली डोरी से बांधकर गले से लटकाई हुई थी उठाकर आंखों पर लगाई और रुक्का पढ़ने लगा। रुक्का पढ़कर एक नज़र उसने मौलवी करामत को देखा और बोला, मौलवी साहब कुछ देर यहीं बैठो। वो रुक्का लेकर तुलसीदास के कमरे में दाखिल हो गया। मौलवी करामत दोबारा उसी बेंच पर बैठ गया। इस गर्मी के मौसम में सुबह से दोपहर तक मौलवी करामत का भूखा प्यासा बैठना एक अजाब से कम न था, लेकिन हुक्म हाकम मर्ग मफाजात वाला मामला था। अभी मौलवी करामत सोच रहा था खुदा जाने कब इस हिंदू खतरी के यहाँ पेशी होगी कि उसी बाबू की आवाज़ मौलवी करामत के कान में पड़ी। मौलवी साहब अंदर चलो, साहब ने बुलाया है। मौलवी करामत उठा और जल्दी से सूरा नास पढ़ता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। सूरा पढ़कर दिल ही दिल में मेज़ की तरफ दूसरी तरफ बैठे तुलसीदास के ऊपर फूंक मार दी। मौलवी को देखते ही तुलसीदास हल्के से मुस्कुराया और एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, आओ मौलवी करामत बैठो। मौलवी करामत झिझकते हुए कुर्सी पर बैठ गया और टुक टुक तुलसीदास की तरफ देखने लगा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला, फ़कत सलाम किया। सलाम के जवाब में तुलसीदास ने राम राम कहा और बोला, मौलवी साहब कैसा चल रहा है काम? ये सरकार की मेहरबानी से मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। मौलवी करामत बोला, 100 बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा चुका हूँ सिर्फ 2 महीनों में। मैं तो जी मस्जिदों में जाकर और लोगों के घर घर जाकर बड़ी मेहनत से काम कर रहा हूँ। लोग हुज्जते बहुत करते हैं पर मैं भी उनको हदीसें सुना कर कायल कर ही लेता हूँ। मौलवी साहब आपको ज़्यादा मुश्किल तो नहीं पेश आती इस मामले में? तुलसीदास ने मौलवी करामत की तरफ देखकर अपनी चुनिया पर हाथ फेरते हुए मुरब्बियाना से अंदाज में पूछा। महाराज आपकी दया से कुछ मुश्किल नहीं, मौलवी ने दाढ़ी खुजाते हुए जवाब दिया। अगर सरकार तनख्वाह देती है तो काम तो ईमानदारी से करना चाहिए। बस यहाँ अभी अकेला हूँ जोधापुर और रोज़ रोज़ जाया नहीं जाता। सोचता हूँ किसी तरह बाल बच्चों को यहाँ ले ही आऊँ, फिर बेफिक्री से काम करूँ। तुलसीदास ने मौलवी करामत की बात सुनकर कहा, मौलवी साहब कमिश्नर साहब को आपके काम की रिपोर्ट कर दी गई थी, वो आपके काम से बहुत खुश हैं। इसी खुशी में आपके लिए एक हुक्म फरमाया है जिसके तहत तहसील कम्प्लेक्स में आपके रहने के लिए एक घर दे दिया जाएगा जहां तुम अपने बीवी बच्चों को ला सकते हो। अब तुम गवर्नमेंट के पक्के मुलाजम हो और बेफिक्री से काम करो। मकान तुमको जब तक दिया जाएगा जब तक गवर्नमेंट के मुलाजम रहोगे। उसमें हर सहूलत मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही तुम पर एक जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। वो क्या सरकार? मौलवी करामत खुशी से कांपते हुए बोला, महाराज आप जो काम भी देंगे मैं हाजिर हूँ। सरकार मुझ पर इतनी मेहरबान है तो मैं कैसे उनके कहे पर अमल ना करूँगा। मौलवी साहब अब आप 3 दिन स्कूल में पढ़ाएंगे और 3 दिन जलालाबाद से बाहर जाकर दूसरे गाँव के लोगों को इस काम पर उकसाएंगे। इस काम के लिए आप मज़ीद 4 ऐसे मौलवी ढूंढे जिनको गवर्नमेंट आप ही की तरह तनख्वाह देगी, लेकिन उनकी निगरानी तुम खुद करोगे और हमें रिपोर्ट किया करोगे। इस मामले में तुमको इख्तियार है, जो मौलवी मुनासिब समझो उन्हें गवर्नमेंट में मुलाजमत दिलवा सकते हो, लेकिन ये काम जल्दी होना चाहिए। इन 6 महीनों में हम स्कूलों की तादाद दुगनी कर रहे हैं, जिसके लिए कम अज़ कम मुसलमान बच्चों की तादाद 300 होनी जानी चाहिए। इसके बाद तुलसीदास ने उसी बाबू को अपने कमरे में बुलाया और कहा, मेकाराम ये मौलवी साहब वही हैं जिनके लिए मकान का बंदोबस्त किया गया है, आप उसकी कुंजियाँ मौलवी साहब को दे दें। इसके बाद तुलसीदास ने उठकर मौलवी करामत को हाथ जोड़कर राम राम कहा। इसका मतलब था कि मौलवी करामत अब जा सकता है। मेकाराम ने कहा, आइए मौलवी साहब, और आगे चल दिया।
باہر نکل کر اس نے میز کی دراز سے کچھ چابیاں نکالیں اور ایک چوکیدار کو آواز دی جو 30 سال کا مسلمان لڑکا ہی تھا. اسے کچھ سمجھاتے ہوئے کہا، میاں دلے یہ کنجیاں لے جاؤ اور کونے والے سیتا رام کے سامنے والا گھر مولوی صاحب کو دکھا آؤ. اس کے بعد مولوی صاحب سے کہا، جائیے مولوی صاحب یہ آپ کو گھر دکھا آتا ہے. پھر مسکرا کر آنکھ دباتے ہوئے دوبارہ بولا، کوئی بڑی سفارش ڈھونڈی ہے مولوی جی آپ نے، کبھی ہماری بھی سفارش کروا دیں. مولوی کو اپنے اوپر گورنمنٹ کی اتنی نوازشات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اسے بس اتنا پتہ تھا اس نے کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر دیا ہے جس کا خدا اس کو یہ صلہ دے رہا تھا، وہ بھی کرسٹان اور ہندو بنیے کے ہاتھوں. مولوی کرامت نے سوچا، ایسا تو پہلے بھی ہوا ہے. خدا اپنے بندوں کو دشمنوں کے ہاتھوں سے ہی پیدا دلواتا ہے، جس کی مثال موسیٰ اور فرعون کے باب میں صاف دیکھی جا سکتی ہے. مکان اور ترقی حاصل ہونے کی اتنی بڑی خوشی مولوی صاحب کے قدموں کو اڑا رہی تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا ابھی جودھا پور پہنچ کر یہ خبر شریفہ کو دے، لیکن جودھا پور جلال آباد سے پورے 18 کوس ہونے کی وجہ سے وہاں جانے سے قاصر تھا، جبکہ جلال آباد میں مولوی کرامت کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس کو یہ خبر سناتا. کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد ایک چوڑی سی گلی کے آخری کونے پر پہنچ کر، جہاں سے آگے یہ گلی بند ہو جاتی تھی، ایک مکان کے سامنے دلہ چپڑاسی رک گیا اور بولا، لائیے مولوی صاحب 5 روپے مٹھائی کے اور یہ کنجیاں لے کر دروازہ کھول لیں. مولوی کرامت نے ایک دفعہ گھر کو دیکھا تو دنگ رہ گیا. اتنا اچھا اور پکا گھر تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن 5 روپے کا سن کر مولوی کو غصہ آ گیا. مولوی کرامت نے کہا، بھائی 5 روپے کس بات کے؟ مجھے تو بڑے بابو صاحب نے کہا تھا کہ گھر مفت ملے گا. دلے نے عورتوں کی سی تانہ زنی کرتے ہوئے کہا، واہ مولوی صاحب، بھلا اس گھر کی قیمت 5 روپے ہے؟ یہ 5 روپے تو مٹھائی کی قیمت ہے، گھر تو آپ کو مفت ہی ملا ہے. میکا رام نے کہا تھا، مولوی صاحب سے مٹھائی کے 5 روپے لیے بغیر گھر کی کنجیاں نہیں دینی. یہ پیسے کوئی میں نے تو نہیں رکھنے، آپ شکر کریں آپ کو گھر مل رہا ہے، باقی بھلا کسی کو اس طرح کبھی گھر ملا ہے؟ کنجیاں تو تب ہی ملیں گی جب 5 روپے دو گے، ورنہ اور بہت سے لوگ اس گھر کو لینے والے موجود ہیں جو 50 دینے کو بھی تیار ہیں. ایسا نہ ہو کہ بڑے افسر کے پاس بڑی سفارش پہنچ جائے اور وہ یہ گھر کسی دوسرے کے نام جاری کرنے کا فرما دیں، پھر آپ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے. وہ تو میں نے ابھی اپنے تلسی داس صاحب سے آپ کی سفارش کی تھی، جس کی وجہ سے یہ مکان آپ کے نام الاٹ ہو گیا. اگر آپ کی نہیں مرضی تو واپس چلتے ہیں، جا کر میکا رام کو کہہ دوں گا مولوی صاحب کو آپ کی شرط منظور نہیں. مولوی کرامت دلے کی بات سن کر خاموش سا ہو گیا. سوچنے لگا، اگر میں نے پیسے نہ دیے تو شاید یہ گھر نہ ملے، کیونکہ جب نوکری ملی تھی تب بھی 5 روپے مٹھائی کے دیے ہی تھے. پھر میں فائدے میں ہی رہا. جب میں وہ 5 روپے مٹھائی کے بھول چکا ہوں تو یہ 5 روپے بھی دے ہی دوں، کہیں بڑے صاحب کے سامنے میری برائی کر کے یہ بھی نہ لینے دے. یہ سوچتے ہوئے مولوی صاحب نے اپنی ناف سے بندی روپوں کی تھیلی کھولی اور گن کے پورے 5 روپے کے سکے دلے کے ہاتھ پر رکھ دیے. اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر دلے کی آنکھیں چمک گئی. تیر عین نشانے پر بیٹھا تھا. اس نے جلدی سے چابیاں نکال کر مولوی کے ہاتھ پر رکھ دی. گھر ملنے کے بعد ہی مولوی کرامت جودھا پور گیا. پھر تیسرے دن ہی جو کچھ مال اسباب تھا لپیٹا، شریفہ، فضل الدین اور رحمت بی بی اور اس کی یتیم بیٹی کو لے کر جلال آباد کے نئے گھر میں آن داخل ہوا. مولوی کرامت کی صرف 3 مہینوں کی محنت نے یہ رنگ نکالا تھا کہ جلال آباد کے مرکزی اسکول میں ہی مسلمان بچوں کی تعداد 15 سے بڑھ کر 110 ہو گئی تھی، جس کا صلہ مولوی صاحب کو یہ ملا کہ اسے اسسٹنٹ کمشنر ولیم کی منظوری سے جلال آباد تحصیل کمپلیکس میں ایک 3 کمروں کا کوارٹر رہنے کو مل گیا، جس میں اور تو اور پانی کا نلکا بھی لگا ہوا تھا اور گھر بھی پورے کا پورا پکی اینٹوں سے بنا تھا اور کرایہ اس کا صرف 3 روپے ماہانہ تنخواہ سے کٹنا تھا. گھر کے سامنے ایک ٹہلی کا درخت بھی تھا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گھر پکا ہونے کی وجہ سے مولوی کرامت کی بیوی کو روز روز بھوسے میں گندی ہوئی مٹی سے اس کی دیواروں اور چھت کو لیپنا نہیں پڑنا تھا، جو گچی اینٹوں اور گارے سے بنے گھروں میں روز روز کا سیاپا تھا. اس طرح کے کچے گھر بارشوں کے موسم میں مصیبت بن جاتے تھے. یہ پہلا روب تھا جو حقیقت میں مولوی کرامت شریفہ پر ڈالنے کے لائق ہوا تھا. شریفہ کے ساتھ اب اس کی ننند رحمت بی بی اور رحمت بی بی کی یتیم بیٹی بھی تھی. ان کے علاوہ فضل الدین تو موجود ہی تھا. رحمت بی بی سے نہ مولوی کرامت اور نہ ہی شریفہ نے کوئی بات کی تھی، لیکن یہ قصہ خاموشی سے طے ہو چکا تھا کہ رحمت بی بی کی بیٹی کا فضل الدین سے اب نکاح ہونا لازمی قرار پا چکا ہے، جس کا بس اشارہ ہی رحمت بی بی کے لیے کافی تھا. اس کے لیے اس سے بڑھ کر اب کون سی بات تھی کہ جب چراغ الدین قتل ہوا تو ان ماں بیٹی کا دور دور تک کوئی پرسان حال نہیں تھا. یہ مولوی کرامت ہی تھا جس نے آخری وقت پر ان کو سہارا دیا، یہاں تک کہ وہ انہیں جودھا پور کے اکیلے پن سے نکال کر تحصیل جلال آباد میں اپنے ساتھ لے آیا تھا.
لہٰذا رحمت بی بی جس قدر بھی مولوی کرامت کی شکر گزار ہوتی وہ کم تھا۔ تحصیل کمپلیکس این ریلوے اسٹیشن کے قریب تھا، جس میں مولوی صاحب اور اس کی فیملی کو ولیم کی برکت سے رہنے کو اب ایک مکان بھی مل گیا تھا۔ کمروں میں اینٹوں کا فرش بھی لگا ہوا تھا، اب انہیں کہیں اور سے پانی ڈھونے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ مولوی یا اس کی بیوی جب چاہتے وضو کر سکتے تھے، نہا سکتے تھے اور وہیں پانی پی کر بھی سکتے تھے۔ مولوی کرامت، فضل الدین اور دونوں عورتوں نے مل کر اونٹ گاڑی سے سامان اتارا اور اسے ترتیب سے گھر میں رکھتے گئے۔ گھر دیکھ کر شریفہ کے دیدے کھلے ہوئے تھے، جو اب گھر کی مالکن ہونے کے ناطے ہدایات بھی دیتے جا رہی تھی۔ فلاں چیز ادھر رکھو، فلاں چیز ادھر رکھو۔ چیزیں کیا تھی؟ 3 چارپائیاں، کچھ بسترے، کھانے کے برتن، 2 لکڑی کے صندوق جن میں سلوٹوں سے بھرے ہوئے کپڑے اور کچھ شادی کے وقت کی باقیات جمع تھی، اور بس یہی کچھ دونوں گھروں کا اثاثہ تھا، جو ایک ہی گھر میں جمع ہو کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ اس گھر میں 3 کمروں کے علاوہ اچھا خاصا صحن بھی تھا۔ موسم گرمیوں کا تھا، اس لیے چارپائیاں رات کو صحن میں ہی بچھائی جانی تھی، البتہ دن کے وقت انہیں کمروں میں منتقل کیا جا سکتا تھا۔ گھر میں موجود ٹالی کے درخت نے یہ مشکل بھی دور کر دی۔ سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے دن کو چارپائیاں ٹالی کے سائے میں بچھائی جا سکتی تھی۔ صحن کچا تھا اور اس میں گھاس پھوس اتنا اگا تھا کہ گرد و غبار بالکل نہیں تھا۔ گھاس کاٹنے کی ضرورت تھی، جو فضل الدین آرام سے کر سکتا تھا۔ مولوی کرامت نے سامان اتروا کر اونٹ گاڑی والے کو پیسے دے کر رخصت کیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا اور عصر کے وقت جب گرمی کا کچھ زور تھما تو دونوں عورتوں کو گھر پر چھوڑ کر فضل الدین کو لے کر جلال آباد کے بازار میں چلا آیا تاکہ کھانے پکانے کے لیے دال، چاول، آٹا اور گھی وغیرہ خرید لے۔ بازار جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کوئی خاص نہیں تھا۔ فضل الدین نے تو خیر کبھی نہیں، البتہ مولوی کرامت نے تو قصور کا بازار دیکھا ہی تھا، وہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ پورے جلال آباد میں ایک ہی بازار تھا، کوئی 200 گز لمبی اور 12 گز چوڑی سڑک تھی، جس کے دونوں طرف گچی پکی اور لکڑی کے بڑے تختوں والی چند ایک کھلی دکانیں تھیں۔ دکانوں کے بینروں کے اوپر 2 رویا بانس کی لکڑیاں ڈال کر ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور اوپر کٹی پھٹی ترپالیں بچھا دی گئیں تاکہ بازار سے گزرنے والوں پر دھوپ نہ پڑے، جو مئی، جون، جولائی میں اتنی بڑھ جاتی کہ ننگے سر والوں کی چین بول جائے۔ ترپالیں دکانداروں نے خود ہی اپنے خرچے سے ڈال کر بازار میں چھاؤں بنا رکھی تھی۔ اس میں دکانداروں کی یہ حکمت بھی تھی کہ اس طرح زیادہ تر سودا دکان سے باہر ہی پڑا ہوتا تھا۔ ایک تو اس پر سایہ ضروری تھا، دوسرا اس سودے کو آ کر دیکھنے یا خریدنے والا دھوپ کی شدت سے بچ کر آرام سے سودے کو ملاحظہ کر سکتا تھا۔ اگر گاہک کو مسلسل دھوپ تنگ کر رہی ہو تو وہ جلدی ہی کسکنے کی کرتا ہے اور دوسری دکان میں داخل ہو جاتا ہے۔ دکاندار جس قدر زیادہ امیر ہوتا، اس کی دکان کے اوپر ترپال اتنی ہی اچھی ہوتی۔ مولوی کرامت نے ایک دفعہ پورے بازار کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا۔ فضل الدین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بازار میں کس لیے آئے تھے، کیونکہ نہ تو اس نے پچھلے 2-3 مہینوں سے روٹیاں اکٹھی کی تھی جو بیچنا ہو، اور نہ ہی فضل الدین کے خیال کے مطابق مولوی کرامت کے پاس پیسے تھے کہ ٹانگر یا کھجوریں خریدنی ہوں۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے دکانوں کو دیکھتا جاتا، جہاں سے اکثر سکھ، ہندو اور مسلح کچھ نہ کچھ خریداری کر رہے تھے یا بیچ رہے تھے۔ بازار میں زیادہ تر عورتیں تھیں، بوڑھی جوان سبھی قسم کی۔ ان میں سکھ اور مسلمان عورتوں کے لباس، گفتگو اور چال ڈال میں کچھ فرق نہیں تھا۔ اکثر عورتوں نے لہنگے اور گھگھرے پہنے ہوئے تھے اور ان گھگھروں کے زار بندوں کے ساتھ ان کے گھروں کے صندوقوں اور کمروں کی چابیاں لٹکی چھن چھن بجتی جا رہی تھیں، اور بازار میں ان عورتوں کے چلنے سے ایک قسم کے ساز میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ بازار کے آخری کونے پر جا کر، جہاں اب سوائے دھوپ کے آگے کوئی شے نظر نہیں تھی، مولوی کرامت واپس پلٹا اور ایک کھتری کی دکان پر رک گیا۔ وہ ضرور کسی مسلمان کی دکان پر رکتا، لیکن وہاں مسلمان کی دکان تو ایک طرف، کسی مسلمان نے چھابڑی تک نہیں لگائی تھی۔ دکانوں کے مالک اکثر ہندو تھے، چھابڑیاں سکھوں نے لگا رکھی تھی۔ چھابڑیوں میں بھی زیادہ تر چپڑ، رینڈیاں، تربوز، تریں اور اس طرح کی سستی اشیاء آنے کی 3 کلو بکنے والی تھی۔ پھل تو کسی کے پاس نہیں تھا، البتہ سڑے ہوئے دیسی آم اور کچے پکے کیڑوں والے امرود کی الگ بات تھی، جنہیں دیکھ کر مولوی کرامت نے سوچ لیا کہ جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ ان امرودوں اور کھجوروں میں سے رحمت بی بی اور شریفہ کے لیے لے جائے گا۔ قصہ مختصر اس نے کتھری سے 1 آنے کا دیسی گھی، 2 آنے کی دال اور اس طرح کچھ دوسری چیزیں خرید کر 2 روپے کا پورا گٹو بھر کے فضل الدین کے سر پر رکھ دیا۔ تھوڑی دور چل کر مولوی کرامت کے دل میں خیال آیا کہ وہ پیچھے مڑا اور 1 آنے کا ٹانگر امرود اور کھجوریں بھی خرید لی۔ اس میں سے تھوڑا سا ٹانگر مولوی کرامت نے فضل الدین کو بھی دے دیا۔ اسے پا کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ گٹو سر پر اٹھائے ٹانگر چبانے لگا اور مولوی کرامت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔
मौलवी करामत अब सर पर कुल्लेदार पगड़ी रखे और हाथ में असा थामे बाजार के बीचों बीच बड़े तराकी से चल रहा था। खुश्क चमड़े की जूती में आवाज़ तो पैदा नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी खद्दर की सफ़ेद चादर और कुर्ते के नीचे जूती का होना ही इस बात की दलील थी कि अब वो अवाम से निकलकर अशराफ में दाखिल हो रहा था। अवाम में तो अक्सर के पास जूती नहीं थी या चादर की बजाय 1.5 गज की धोती होती थी और गले में कमीज़ के बदले में फ़कत जांघिया होता जिसके हाथ भर के सलूकी होते। असल में मौलवी करामत की ज़िंदगी में ये पहला दिन था जब उसने बाज़ार से पैसों के ज़रिए ख़रीदारी की थी, वरना उसे कभी इस तरह की शाहाना कार्रवाई का मौका नहीं मिला था। वो हमेशा यही सोचता था जो लोग बाज़ार से ख़रीदारी करते हैं वो या तो जेलदार होते हैं या बाबू लोग। उसे ये तसव्वुर ही नहीं था एक दिन वो खुद मुंशी बन जाएगा और जलालाबाद के बाज़ार से घर के लिए सौदा सलफ खरीदा करेगा। और अब तो ये मौका उसे हर रोज़ या जब चाहे मिल जाया करेगा, क्योंकि अब वो भी ऐसी सरकार का नौकर था जो बहुत अमीर थी। सरकार उसे उसकी तनख्वाह हर माह अब ज़रूर ही दिया करेगी, इसमें वो ज़्यादा पैसे बचा कर रख लिया करेगा और कुछ का सौदा सलफ खरीद लिया करेगा। इसी रो में उसका दिमाग कहीं का कहीं जा निकला। जामे मस्जिद जलालाबाद के पास से गुजरते हुए एक ख्याल पैदा हुआ, अगर उसे मुंशी गिरी के साथ इस मस्जिद में इमामत का काम भी मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। इस तरह आमदनी भी दुगनी हो जाएगी और मस्जिद में पुरानी खिदमत भी बहाल हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उसे मस्जिद के पहले इमाम का कोई बंदोबस्त करना होगा। बेहतर यह है कि उसे मुंशी बनवाकर मंडी गुरु हरसा भिजवा दूँ और यहाँ की इमामत खुद ले लूँ, मगर पहले अच्छी तरह से यहाँ के नमाजियों के साथ अलैक सलैक बढ़ानी होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि 2-4 महीनों के लिए मुफ्त में कुछ लिए दिए बगैर ही लोगों के मुर्दों को नहला दिया करूँ या उनकी कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी कर आया करूँ या कभी सुबह और इशा की अज़ान दे दी जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद ही उसकी तरफ रुजू कर लेंगे। जब लोग उस पर मुकम्मल इत्मीनान कर लें तो इस इमाम को गवर्नमेंट से नौकरी दिलवा कर कहीं और भिजवा दूँगा। इस तरह किसी को महसूस भी ना होगा और मस्जिद भी हाथ में आ जाएगी। इसके बाद फजलुद्दीन की शादी रहमते की बेटी हाजरा से हो जाए तो चिरागुद्दीन के नाम जो गुलाम हैदर ने 10 एकड़ ज़मीन करवाई है वो भी उन्हें मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि वो खुद रहमत बीबी से निकाह कर ले तो सारा मामला बिल्कुल ही सीधा हो जाए। लेकिन उसे फ़ौरन शरीफा का गुस्से से सुर्ख होता हुआ चेहरा दिखने लगा। उसने एक जुर्जरी लेकर ये ख्याल जल्द ही दिमाग से झटक दिया और बाज़ार से गुजरते हुए लोगों को सलाम अलैकुम कहने लगा। अब थोड़ी देर में मौलवी साहब का घर आने वाला था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा दिलों के भेद किसी दूसरे पर नहीं खोलता, वरना अगर आज उसके रहमते से शादी वाले ख्याल को शरीफा जान जाए तो अभी घर में सफ़े मातम बिछ जाए, भला कि वो घर में दाखिल ही ना हो सके। जारी है।